آج ہم اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات کریں گے۔ آپ کی ولادت مدینہ میں 10 ربیع الثانی کو ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کئی ظالم عباسی حکمرانوں کا دور دیکھا۔ جب آپ صرف 4 سال کے تھے تو آپ کو اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے عراق کا سفر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ نے اپنے والد کے ساتھ متوکل کے ظلم کو برداشت کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کے گھر کی دن رات تلاشی لی جاتی تھی۔ بچپن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو کبھی کبھی الگ سے نظر بند بھی رکھا گیا۔ ایک دن جب آپ بچے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ گھر کی خواتین رونے لگیں۔ جب امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی نماز ختم کی تو انہوں نے خواتین سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ سب نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر اٹھایا اور امام حسن عسکری علیہ السلام پانی کی سطح پر کھیل رہے تھے۔ ایک دفعہ بچپن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ دوسرے بچے کھیل رہے تھے۔ بہلول دانا نے امام سے پوچھا کہ کیا وہ اس لیے غمگین ہیں کہ ان کے پاس کھلونے نہیں ہیں؟ کم عمر امام نے جواب دیا، ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ ایک اتنے کم عمر بچے سے ایسا دانشمندانہ جواب سن کر بہلول حیران رہ گیا۔ ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں اسحاق الکندی نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک فلسفی اور عالم تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن مجید میں آیات ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ الکندی کے شاگردوں کو امام نے بتایا کہ عربی زبان کے مطابق آیات میں موجود الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ امام نے احسن انداز میں سمجھایا اور دانشمندانہ جواب دے کر سمجھی جانے والی تضادات کو دور کیا۔ جب الکندی کو احساس ہوا کہ واقعی وہ غلط تھے تو اس نے اپنی غاتی تسلیم کی اور اپنی تمام متضاد کتابیں جلا دیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نظام کے ساتھ تفسیر لکھنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ نے سورت، پھر آیت، پھر ہر لفظ پر تبصرہ کیا۔ یہ طریقہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے اور استعمال میں ہے۔ آپ سے ایک خاص تفسیر جسے تفسیر امام العسکری کہا جاتا ہے ریکارڈ کی گئی۔ 11ویں امام نے فرمایا، مومن کی 5 نشانیاں ہیں: روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنا، زیارت اربعین پڑھنا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، مٹی پر سجدہ کرنا، بسم اللہ بلند آواز سے کہنا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک اہم ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شیعوں کو اپنے بعد والے امام سے متعارف کرائیں۔ عباسی حکمران آپ کو قریب سے دیکھتے تھے تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ آپ کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ امام مہدی کی ولادت کو روک سکیں، لیکن ان کے منصوبے ناکام رہے۔ اتنی سخت نگرانی کے باوجود یوں 12ویں امام کی ولادت 255 ہجری میں ماہ شعبان میں ہوئی۔ 11ویں امام کو اپنے بیٹے کو دشمنوں سے چھپانا پڑا۔ ان کی ولادت صرف چند مخلص پیروکاروں کو معلوم کی گئی۔ آپ نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا، میرا بیٹا میرے بعد امام اور صاحب اختیار ہے۔ جو شخص انہیں جانے بغیر مر گیا وہ کافر کی موت مرے گا۔ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور انہیں دوبارہ ظاہر کرے گا تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 12ویں امام کی غیبت صغرا شروع ہو گئی۔ ہمارے 11ویں امام کی امامت کی مدت 6 سال تھی، جس کے دوران آپ کی جان لینے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ اپنی مختصر زندگی کے آخری ایام میں 260 ہجری میں انہیں عباسی حکمران معتمد کے ذریعے زہر دیا گیا۔ آپ بیمار محسوس کرنے لگے اور شدید درد میں مبتلا رہے۔ 8ویں دن 8 ربیع الاول آپ کی وفات کا وقت قریب تھا۔ امام نے قبلہ کی طرف رخ کیا، قرآن کی تلاوت کی اور پانی مانگا، لیکن افسوس پیاسے ہی شہید ہوئے۔ آپ کو اپنے ہی گھر میں آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں سامرہ میں دفن کیا گیا۔ جیسے ہی نماز جنازہ شروع ہونے والی تھی، ایک 5 سالہ بچہ نماز کی امامت کے لیے باہر آیا۔ یہ بچہ امام مہدی علیہ السلام تھے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔